کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ تو یاد رہے جو شرکیہ تعویذ ہے نا ان کا پہننا شرک ہے، جس میں بتوں سے مدد مانگی گئی ہے، شیطان سے مدد مانگی گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطان سے مدد مانگنا، بتوں سے مدد مانگنا کفر ہے، اور اسی کو کہا گیا کہ یہ تمام شرک میں سے ہیں، ورنہ جو جائز چیزوں پر مشتمل ہے، مقدس ہستیوں کے نام پر مشتمل ہے، تو وہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ اللہ کا نام بھی استعمال کرنا شرک ہو جائے تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا تعویذ بنانا بھی شرک ہو تو پھر اسلام پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ جس حدیث میں فرمایا گیا ہے نا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، تو آپ کسی بھی محدث کی شرح اٹھا کر دیکھ لیں، علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری، علامہ عینی کی عمدۃ القاری، علامہ قسطلانی کی ارشاد الساری، ایون کہ جو ان چیزوں کو نہیں مانتے ان کے بڑوں کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے اسماء یا قرآن پاک پر مشتمل تعویذ ہوتے ہیں ان کا پہننا جائز ہے۔ خود اس کی سب سے بڑی دلیل مسند احمد کی ایک حدیث مبارک ہے، ایک دعا ہے جو بچوں کو سکھائی گئی ہے کہ وہ اسے پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اب اتنے چھوٹے بچے جو دعا پڑھ ہی نہیں سکتے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کو لکھ کر بچوں کے گلے میں پہنا دیا کرتے تھے۔ لہذا تعویذ پہننا دعا والا خود یہ حدیث ثابت ہے۔ اسی وجہ سے صدیوں سے علماء کرام، اولیاء کرام کا یہ معمول ہے کہ وہ تعویذ لکھتے ہیں، پہنتے ہیں، دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی صدی کے بڑے بڑے بزرگوں کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، زیادہ دور نہ جائیں، قریب زمانہ کا ایک بہت بڑا نام، معروف نام، جسے اپنے بیگانے سب مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان دونوں کے تعویذات کا پورا مجموعہ موجود ہے کہ یہ تعویذات اس کام کے لیے استعمال کیجیے۔ لہذا جو تعویذ منع ہے وہ ہیں جو یا تو شیطانوں کے نام پر ہے، یا بتوں کے نام پر ہے، یا مجہول چیزوں کے نام پر کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کا پہننا منع ہے۔ لیکن جو تعویذات اللہ کے اسماء پر یا مقدس ہستیوں کے نام پر مشتمل ہو یا اچھے کلام پر مشتمل ہو، ان کا پہننا بالکل جائز ہے۔